بھی اللہ کے علم کو احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے ہاں سفارش کا کنسپٹ ہے نا، جنہیں لڑ جگڑ کے چھڑا لیں گے، یہ غلط ہے۔ اگر اللہ نے سفارش کی اجازت ہی نہ دی یا اللہ نے بولنے کا اختیار ہی نہ دیا تو کون سفارش کرے گا؟ شفاعت صغرا میں جب اللہ انتخاب کریں گے تو بندے بھی اللہ کی طرف سے، اجازت بھی اللہ کی طرف سے، قبولیت بھی اللہ کی طرف سے، پھر وہ فضائل اپنی جگہ پر موجود ہیں جو حفاظ کے لیے ہیں، شہداء کے لیے ہیں، اولیاء کے لیے ہیں۔ لیکن بات سمجھنے والی یہ ہے، اور یہ جو نظریہ نا نہیں میں تو فلاں کے لڑ لگاؤں، لڑ جگڑ کے چھڑا لے گا، یہ غلط ہے۔ جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ گیا اس کی نسبت اور اس کا نسب آگے نہیں لے جا سکے گا۔ من بطفع عملو، جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا نسب اسے آگے نہیں لے جا سکے گا۔ فرمایا وہاں تو کسی کی مجال نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کون سفارش کا مستحق ہے، کسے رعایت دینی ہے، کس نے ظلم کیا اور اس کو سزا دینی ہے۔ ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ ظالم کے حق میں سفارش قبول کر کے اس کو معاف کر دے تو مظلوم کے ساتھ تو زیادتی ہوگی۔ تو اللہ کیسے ظلم اور زیادتی کر سکتا ہے؟ تو اللہ رب الجلال والاکرام نے فرمایا وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ یہ جو آیت کا حصہ ہے وعنت الوجوہ للحی القیوم، 4 لفظ ہیں۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا جو پڑھے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی کا پہلا حصہ، سورہ آل عمران کی پہلی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور یہ آیت اس کے 4 لفظ وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور پھر اللہ سے دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور اس دن سارے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے للحی القیوم، زندہ اور قائم رکھنے والے کی طرف۔ اور پھر بات وہی قرآن پاک پر آ گئی وَقَدْ خَابَ مَنْ حَلَمَ ظُلْمًا وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، تحقیق وہ خسارے میں چلا گیا جس نے ظلم اٹھایا، ظلم کا بوجھ اٹھایا، یعنی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اس نے اللہ کی بغاوتوں کو پالا۔ لیکن اس کے مقابلے میں وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جس نے نیک اعمال کیے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان والا ہو فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، تو اسے کوئی خوف نہیں ہوگا ظلم کا اور نہ انصافی کا۔ فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے قرآن کو عربی میں، وَصَرَّفْنَا فیہ من الوعید، اور ہم نے پھیر کر بیان کی اس میں وعیدیں، لعلہم یتقون، تاکہ وہ ڈریں، متقی بنیں، گناہوں سے بچیں، اللہ کے احکامات کو قبول کریں، او یحدث لہم ذکرا، یا پھر ان کے لیے کوئی سوچنے کا، کوئی سمجھنے کا ذریعہ بن جائے۔ یہ ہے وہ بات جو آج کے خطبہ میں ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ اللہ نے بات قرآن مجید سے کی، یہ ذکر ہے، اس کو قبول کریں، اس کی نصیحت کو مانیں۔ جو نہیں مانے گا وہ بوجھ اٹھائے گا، برا بوجھ ہے۔ وہ بوجھ کیا ہوگا؟ قیامت کی اختصار سے منظر کشی کرنے کے بعد پھر بات وہی کی جس نے اپنے پر ظلم اٹھایا، قرآن کی مخالفت کی، شرک اور کفر کی تاریکیوں میں رہا تو وہ نقصان میں چلا گیا، اور جو ایمان لایا اللہ پر، یوم آخرت پر، ایمانیات پر ایمان رکھا اور اس نے اعمال کیے، نیک اعمال کیے، تو پھر اس کے لیے کسی قسم کی ناانصافی اور ظلم نہیں ہوگا۔ اور قرآن کو اللہ نے عربی میں نازل کیا، عرب کی ہاں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مادری زبان عربی تھی، اس لیے اس کو آسان کر کے بھیجا، اور کہا ہم نے پھیر کر بیان کی مثالیں۔ پھیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات ایک سمجھا رہے ہیں لیکن کبھی اس انداز سے، کبھی اس انداز سے، کبھی اس انداز سے بات ایک کی جا رہی ہے مختلف حوالہ جات سے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے پھیر کر مثالیں بیان کی اس لیے کہ تم متقی بن جاؤ۔ اور ہو سکتا ہے کہ اگر متقی تقویٰ کے لیول پہ نہ گئے تو لیکن تم اتنے گہرائیوں کھبے ہو تو تمہارے لیے یہ نصیحت کا سبب بن جائے گا، سوچنے کا سبب بن جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ والہانہ محبت عطا فرمائے، ہمیں اس کو سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی، اس کو سیکھنے کی، اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔